جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، دام درم سخن قدم، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے حضرات پر۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات۔ مومنین کرام، ماہ رجب المرجب میں آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی بہت ساری خوشیاں ہیں تو اور بہت ساری عیدیں ہیں، بڑی اہم تاریخیں ہیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں 2 محمد اس کائنات میں تشریف لائے، 2 علی اس کائنات میں تشریف لائے۔ تو آل محمد کے گھرانے کی یہ تمام عیدیں آپ کو مبارک ہوں، اور بالخص آپ جو جشن منا رہے ہیں ولادت بسعادت آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ جشن آپ کو بہت مبارک ہو۔ میں اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو راہ محبت و ولایت امیر المومنین پر گامزن رکھے۔
ایک صلوات سارے حضرات پڑھو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ ان سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور یہ دونوں احادیث سرکار کی مجلس کے حوالے سے ہیں۔ یہ جو ہماری مجالس ہیں اس کے حوالے سے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ میری متفق علیہ سے مراد ہے کہ جس حدیث کو شیعہ سنی علماء سب نے ذکر کیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلی حدیث کے مجلس میں آنے کی غرض کیا ہونی چاہیے، مجلس میں کیوں جانا چاہیے، مجلس میں کیوں آنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص گھر سے نکلے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو فلاں مقام پر آج کوٹلہ منور شاہ میں مجلس ہے، ذکر پاک ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں کچھ علم لے کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اس نیت سے، علم حاصل کرنے کی نیت سے مجلس میں آتا ہے فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ پھالیہ کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ دوسری حدیث سرکار نے فرمایا کہ اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، کہ جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ، چہل قدمی کرو، گھومو پھرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس ریاض الجنہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک ریاض الجنہ جو حضرات مدینہ گئے ہیں مسجد نبوی کا حصہ ہے، سرکار کی حدیث بھی ہے ما بین قبری و ممبری یا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جو حضرات گئے ہیں جی وہ دیکھ آئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب کرے، اور جو بھی جاتے ہیں وہ ضرور وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں ریاض الجنہ میں۔ لیکن جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ تم جب بھی کوئی جنت کا باغ دیکھو اس میں داخل ہو جاؤ، گھومو پھرو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس باغ جنت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو، اور جس مجلس میں میری آل کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، جنت علی والوں کی ہے جی۔ یہ اعلان رسول اللہ نے کیا، متفق علیہ حدیث، اتنی معتبر حدیث ہے کہ جس کو محدث دہلوی نے، آپ جانتے ہیں ہندوستان میں تشیع کی رد میں ایک کتاب لکھی گئی تحفہ اثنا عشریہ، تو اس میں صاحب تحفہ نے بھی سرکار کی اس حدیث کو ذکر کیا، اور ساتھ اس نے لکھا کہ یہ حدیث بالکل سچی حدیث ہے اور بڑی معتبر حدیث ہے۔ یہ اعلان رسول اللہ فرما کے گئے تھے، مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی، سرکار نے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب ہیں۔ شیعیان علی کی کامیابی کی خبر خود رسول اللہ دے کر گئے، اور رسول اللہ کے جلیل المرتبت صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اہل سنت کے منابع میں حدیث موجود نہ ہوں تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے جناب عمار کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فسلک مع علی ودع الناس، اے عمار یاسر
اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا کہ ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، اے عمار یاسر، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، وہ مولا علی کا راستہ ہی تو صراط مستقیم۔ جنت کا راستہ مولا علی کا راستہ ہے، جنت کی راہ مولا علی کی راہ ہے، صراط مستقیم مولا علی علیہ السلام کی خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو بعد از پیغمبر مولا علی کا راستہ نصیب ہوا۔ سامعین گرامی، اللہ کی کائنات میں واحد ہستی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقرن بہا، جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے اور ان فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، فرمایا صرف ایک فضیلت بیان کرنے سے اللہ زبان والے سارے گناہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا من سمع فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل، فضیلت کی جمع فضائل ہے، جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو سنے، جو کانوں کے ذریعے گناہ کیے اس نے رب وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، اور فرمایا جو میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو کاغذ پر لکھے، جب تک کاغذ پر وہ سیاہی رہے گی ملائکہ رحمت اس کے لیے استغفار پڑھتے رہے، اور وہ کاغذ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے۔ اس لیے فرمایا تو حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، مولا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی۔ سامعین گرامی، اس قدر فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک جملہ لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں، کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل دوست و دشمن سب نے چھپائے۔ آپ جانتے ہیں اموی دور میں مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کسی فضیلت کو بیان کرتا تھا تو حکم تھا حکومت کا کہ بیت المال سے اس کا نام کاٹ دیا جائے، اس کو وظیفہ نہ دیا جائے، اس کو جیل میں بھیج دو۔ امیر المومنین کے نشر فضائل پر پابندی تھی، نام علی رکھنے پر بھی پابندی تھی۔ بعض بچے ماؤں کی گود میں اس لیے ذبح کر دیے گئے کہ ان کا نام ان کے ماں باپ نے علی رکھا تھا۔ 70 سال تک ممبر سے سب و شتم ہوتی رہی امیر المومنین کا نام لے کر۔ امام نسائی اہل سنت کی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں ایک کتاب امام نسائی کی ہے، سنن نسائی، یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ امام نسائی یہ وہ شخصیت تھی، کہتے ہیں میں جب شام گیا تو میں جا کر وہاں میں نے محسوس کیا کہ شام کے لوگوں کو ایک بھی صحیح حدیث رسول اللہ کی مولا علی کی شان میں معلوم نہیں ہے۔ نسلیں پروان چڑھی ہیں امیر المومنین کی دشمنی میں۔ شام میں کیسے فضیلت بیان ہو سکتی تھی امیر المومنین کی؟ امام نسائی کہتے ہیں پھر میں نے سوچا
وہاں شام میں بیٹھ کے میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے وہ فضائل اور خصوصیات لکھے جو صحابہ میں سے کسی دوسرے صحابی کے پاس وہ فضیلت نہیں تھی، جو صرف مولا علی کے فضائل تھے اور پیغمبر کی صحیح احادیث تھیں وہ لکھیں، اور وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ جو جوان بیٹھو انٹرنیٹ سے وابستہ ہو، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کرو گے تو کتاب نکل آئے گی، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، خصائص امیر المؤمنین للنسائی۔ امام نسائی نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات کو لکھا اور پوری ایک کتاب، لیکن جب لکھا تو فرمانے لگے کہ اب لکھ دینا تو کافی نہیں ہے، یہ فضائل مولا علی کے لوگوں کو سنانے بھی چاہیے۔ منبر پر آئے اور مولا امیر المومنین کے فضائل جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے صادر ہوئے وہ انہوں نے بیان کیے۔ لوگوں نے تقاضا کیا کہ اب معاویہ کے فضائل بھی بیان کریں۔ امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث رسول اللہ سے معاویہ کی شان میں وارد نہیں، جب ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے بیان کروں۔ امام نسائی کو مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، امام نسائی زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے، اور فرمایا مجھے شام سے لے چلو، میں اس بغض علی کی سرزمین پر مرنا نہیں چاہتا۔ ان کو زخمی حالت میں پھر مکہ لے جایا گیا، اور مکہ جا کر پھر ان کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، اور صفا اور مروہ کے درمیان جہاں حاجی سعی کرتے ہیں اس مسعی میں، وہاں صفا و مروہ کے درمیان امام نسائی کی قبر ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو فضائل علی علیہ السلام لکھنے اور پڑھنے کے جرم میں قتل کیے گئے۔ توجہ ہو رہی ہے میرے محترم سامعین؟ سامعین گرامی، ابن ابی الحدید کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کیسی عظیم شخصیت ہے کہ دشمنوں نے بھی مولا علی کے فضائل کو چھپایا، مولا علی کے فضائل نہ پھیلنے پائیں، اور دوستوں نے بھی چھپایا۔ یہ دوستوں نے کیا چھپایا؟ یعنی دوستوں نے بیان نہیں کیا، اور دوستوں میں سب سے بڑے دوست بھائی ہیں رسول اللہ مولا علی کے۔ خود رسول اللہ کی حدیث سے ذرا لطف لینا، شیعہ سنی نے لکھا پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہو گئی، غلو کا شکار ہو گئی، اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ علی کی محبت میں گمراہ ہو جائیں گے، میں مولا علی کے وہ فضائل بیان کرتا کہ میرا بھائی علی جہاں سے گزرتا لوگ ان کے قدموں کی خاک کو سرما بناتے، علی کے پانی وضو کے بچے ہوئے پانی کو شفا اور تبرک کے طور پہ حاصل کرتے۔ آپ مجھے بتائیے یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ فضائل مولا علی علیہ السلام کے ایسے تھے جو رسول اللہ نے بیان نہیں کیے، اور صرف اس لیے نہیں کیے کہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے میں حیران ہوں جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے ہوں، دشمنوں بھی چھپائے ہوں، پھر بھی دنیا مشرق سے مغرب تک علی کے فضائل سے پر نظر آتی۔ دنیا مولا علی علیہ السلام کے فضائل سے پر نظر آتی۔ اچھا یقین کیجئے شیرازی صاحبان سادات، شیعہ علماء نے تو لکھا ہی لکھا ہے، اہل سنت علماء نے امیر المومنین کے مناقب پر اتنی کتابیں لکھی کہ انسان حیران ہو جاتا۔ میں یقین کیجئے میں طالب علمی زمانے سے نا یہ ایک میرا احساس تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مناقب پر اتنی کتابیں اور اتنے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے، میں سوچا کرتا تھا کہ ان فضائل کی کثرت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی سوائے علی کے فضائل پڑھنے کا اور کام ہی کوئی نہیں کیا۔ جی اتنے فضائل امیر المومنین کے نبی کریم نے بیان فرمائے۔ میرے محترم سامعین خوش نصیبو، وحد علی ابن ابی طالب ہیں رسول اللہ نے جن کی محبت کو ایمان کہا ہے، جن کے بغض کو کفر اور نفاق کہا ہے،
حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق۔ پھر فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، یا علی جو محبت کرنے والا ہے آپ سے وہی تو مومن ہے، جو بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہے۔ واحد مولا علی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طیب الولادۃ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، یا علی تو اس سے محبت کرنے والا حلال زادہ ہوتا ہے، تو اس سے دشمنی کرنے والا حرام زادہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب اللہ مولا علی علیہ السلام کی جو محبت عطا فرمائی نا، خدا کی قسم، ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا۔ آقا امیر المومنین کا ارشاد میں نے پڑھا، مولا علی فرماتے ہیں دنیا کائنات کی ہر نیکی سے بڑھ کر نیکی وہ ہم اہل بیت کی محبت۔ بخدا محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جو نیکیوں کو بھی نیکی بناتی ہے، جنہیں ہم نیکیاں سمجھتے ہیں نا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نیکیاں گناہ بن جائیں اگر آل رسول کی اور مولا علی کی محبت نہ ہو۔ یار یہ حدیث بچپن سے ایک ایک بچے نے سنی، ہزاروں بار ہمارے ممبروں پہ پڑھی جاتی ہے، اور شیعہ سنی نے لکھا کہ کسی بندے کی حضرت نوح جتنی زندگی، 2500 سال دن کو روزہ رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے، فرمایا یا علی اگر تیری ولا اس کے دل میں نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ تو اس حدیث کا نتیجہ کیا نکلا کہ نیکیاں تب نیکیاں ہیں جب مولا علی کی محبت ہے، اگر آل رسول کی محبت نہیں تو نیکیاں گناہ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو تمام عبادات اور تمام نیکیوں کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار محبت محمد و آل محمد، محبت محمد و آل محمد۔ یہ بڑا قیمتی گوہر ہے، صرف اللہ کوشش ہمیں توفیق دے کہ انسان راہ اعتدال سے خارج نہ ہو، افراط و تفرید سے بچے۔ نہج البلاغہ کی بات ہوئی تو نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین کا یہ ارشاد موجود ہے، حلق فی رجلان، مولا علی فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ میرے متعلق ہلاک ہو گئے، ولا ذنب لی، اور میرا قصور کوئی نہیں۔ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے اور اس میں میرا قصور کوئی نہیں، محب غال و مبغض قال، میری محبت میں غلو کرنے والا غالی بھی ہلاک، میری دشمنی میں دشمنی کرنے والا وہ مقصر اور دشمن بھی ہلاک۔ مولا علی فرماتے ہیں نہ غالی بنو نہ قالی بنو، شیعہ بنو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کروں، جی اسی کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کلام شاعر بس زبان شاعر۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی عظمت شخصیت سے آپ واقف ہیں۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق، یہ وہ شخصیت تھی جو امام صاحب العصر علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں شیخ صدوق کے والد نے حسین بن روح کے وسیلے سے امام صاحب العصر کی بارگاہ میں خط بھیجا تھا، آقا میرے لیے دعا کریں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کی طرف سے خط کا جواب آیا جس میں امام نے شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی مبارک اور بشارت دی، اور ساتھ یہ فرمایا اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار ہو۔ یہ صدوق سب سے بڑا سچا، یہ لقب بھی امام صاحب العصر کا عطا کر دیا۔ بہت
بہت حدیث کی کتابیں، ایک حدیث کی کتاب ملا یازر الفقی ہماری کتب اربعہ میں بھی شامل، شیخ صدوق کی ایک کتاب حدیث کی الخصال، اس الخصال میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور خصلتوں کو جمع کیا ہے۔ الخصال کی دوسری جلد نیٹ پر موجود ہے، ابھی میرے سامنے آپ نکال لیں، تصدیق ہو جائے گی۔ شیخ صدوق نے اس روایت کو ذکر کیا، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی منقبت اور فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں ہوں۔ بولو یار، کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ میں علی جس میں اس صحابی کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں، وَفُضِّلْتُهُ، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے۔ مثلا اگر کسی کے پاس علم ہے، بھائی انگلیوں پہ گنے جانے والے 3-4 لوگ تھے، ہاں جی، جو فقہا شمار ہوتے تھے رسول اللہ کے اصحاب میں، نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ مجھے ایمان سے بتاؤ، آج ایک ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے گا تو دین اسلام کا عالم بھی ہو جائے گا؟ یہی ہوا وہاں بھی۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اور بھائیو، کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو مولا علی فرماتے ہیں میں علم میں اس سے افضل۔ کیا خوبصورت روایت، ایمان سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابن ابی الحدید نے بھی ذکر کیا، اہل سنت محدثین نے بھی ذکر کیا۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس تو ہے حبر الامت، آپ جانتے ہیں حبر الامت کا لقب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، انہیں رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا ابن عباس سے تو حبر الامت ہے، یہ تو بتا کہ تیرے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت؟ تو پیغمبر کی امت کا عالم ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت؟ جواب سنیے، ابن عباس کہتے ہیں علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من 7 ابحر۔ ابن عباس کہتا ہے کبھی تم نے قطرہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے، کہا کبھی سمندر بھی دیکھا ہے؟ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، کہتا ہے میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے بھی ایسے تھا جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہوتا۔ سب صحابہ کا علم قطرہ تھا، امیر المومنین کا علم 7 سمندر تھا۔ میں ہر فضیلت میں افضل ہوں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو مولا علی فرماتے ہیں میں بہادری میں اس سے ہیں، بڑے بڑے شجاع گزرے ہیں۔ جناب ابو دجانہ کا آپ کردار دیکھیں، کبھی پڑھیں تفصیل سے، جنگ احد میں کس جرأت و بہادری سے لڑے تھے ایسے، لیکن میں ہر شجاع سے شجاعت میں قدردانوں نہج البلاغہ میں مولا امیر کا جملہ، مولا کی شجاعت کا بھی جملہ سن لو۔ علی مورا فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی ما ولیت عنہم، خدا کی قسم سارا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی انہیں پیٹھ نہیں دکھائے گا، میں انہیں پیٹھ نہیں دکھاؤں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ وَلِيَ 70 مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِي
احد فیہا، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، آیت اللہ مشکینی نے المواعظ العددیہ میں جو فصل ہے نا 12 چیزوں کا بیان، وہاں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے 12 خصوصیات مولا علی کو ایسی عطا کی جن میں سے ایک بھی نہ مجھے ملی نہ کائنات میں کسی دوسرے شخص کو ملی۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اور پہلی فضیلت انہوں نے جو مولا علی کے حصے میں آئی اور کسی کے حصے میں نہ آئی، مولدہ فی الکعبہ، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ نہ مولا علی علیہ السلام سے پہلے کسی کی ولادت، نہ مولا علی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کی ولادت۔ یہ شرف اللہ نے صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا۔ اور دوسری فضیلت جو مولا علی کے سوا کہتے کسی کے حصے میں نہیں آئی، حضرت عمر فرماتے زواجہ فی السماء، واحد کائنات میں علی ہے جس کا عقد نکاح عرش پر ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہے، لوگ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ آیت ہے نہ روایت ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا ایک جملہ ہے، لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے، ادھر ہی بنتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا مطلب یہ توڑتے بھی ہم ہیں اور جوڑتے بھی ہم ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے، اور یہ واحد جوڑا ہے کائنات میں جس کی دوسری نظیر اور مثال نہیں ہے کہ شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ امام شافعی کا نام آپ سنتے ہیں، محمد بن ادریس شافعی، تو ان کا نا بہت سارا کلام ہے مدح اہل بیت میں۔ یہ انہی کا بڑا معروف شعر ہے کہ امام شافعی نے کہا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافض، اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے تو جن و انس گواہی دینا میں رافضی ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کرنے سے، اہل بیت سے محبت کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو پھر دنیا گواہ بن جائے میں رافضی۔ یہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ اہل سنت عالم کا بھی بیان آیا ہوا تھا، اس نے کہا اہل بیت کی محبت سے بندہ رافضی ہے تو پھر میں رافضی۔ لیکن اصل بات امام شافعی کی ہے۔ ایک ربائی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر عربی آتی ہوتی تو بڑا لطف آتا، چونکہ ترجمہ جب ہوتا ہے تو وہ لطافت ختم ہو جاتی، لیکن پھر بھی لطف آئے گا۔ امام شافعی نے کہا الاما علام و حتی متا وعتبو فی حب حاض الفتا فحل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل آتا۔ امام شافعی کہتا ہے مجھے کب تک ملامت کرو گے، کب تک مجھے سرزنش کرو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ مولا علی کی محبت کی وجہ سے مجھے سرزنش بعد میں کرنا، پہلے مجھے 2 باتوں کا جواب دو۔ حل زوجت فاطمہ غیر علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہے زوجہ بطول ہو؟ اور علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہو؟ ولادت کعبہ میں، عقد مولا علی کا عرش پر ہوا۔ اگلی فضیلت کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے حصے میں آئی کسی کے حصے میں نہ آئی، رسول اللہ نے سب صحابہ کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں انصاروں میں، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت مبالہ، اسی طرح نبی پاک کی بعض احادیث بعض ناموں سے شہرت رکھتی، حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث ولایت، حدیث طیر، ایک حدیث ہے حدیث سد ابواب۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟
ابھی سرچ کرو نکل آئے گی، حدیث سد ابواب متفق علیہ حدیث، شیعہ سنی نے لکھا دروازوں کو بند کرنے والی حدیث۔ نبی کریم نے جب مسجد نبوی بنائی، پہلا نقشہ ایسا بنا کہ درمیان میں مسجد بن گئی، اطراف میں بعض صحابہ نے گھر بنا لی، جیسے یہ بارگاہ ہے، کوئی ادھر سے گھر بنا لے تو انہوں نے دیوار کے اندر ہی دروازہ رکھ لیا جو سیدھا مسجد میں کھلتا تھا۔ نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مسجد میں آنے کے لیے اس مرکزی دروازے سے نہ آنا پڑے، کوئی دروازہ کھولا اور اندر اور بند کیا تو گھر۔ اب بعض باتیں وضاحت سے کی نہیں جا سکتی۔ اب حضرت ابوبکر نے گھر بنایا، حضرت عمر نے بنایا، نبی پاک کے چچا عباس بن عبد المطلب نے بنایا، مولا علی نے بھی گھر بنایا، مسجدوں کی توسیع ہوتی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی توسیع ہوئی، جو حضرات گئے ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے کا پورا مدینہ اب مسجد نبوی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دیکھ لو قدرت کا انتظام ہے، جتنے مسجد کے اطراف میں گھر بنے مرور زمن کے ساتھ سب گھر ختم ہو گئے۔ مولا علی کا گھر آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے، آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے، مولا امیر المومنین کا جو گھر تھا۔ تو جب گھر بن گئے تو یہ حضرات جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اللہ کریم کو یہ بات ناگوار گزری۔ عالم اسلام میں دوسری باعزت باعظمت مسجد مسجد نبوی ہے۔ مسجد الحرام کے بعد، حرم مکی کے بعد حرم مدنی، نبی پاک کی جو مسجد ہے یہ سب سے افضل مسجد ہے۔ مسجد الحرام میں 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز 10,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ خالق کو یہ بات پسند نہ آئی، رب کی طرف سے پیغام آ گیا، میرا محبوب جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی، سوائے اچھا اب جب دروازے بند کرنے کا حکم آیا پھر موجاں لگیاں اور تکلیف تو ہوندی نا۔ پھر حضرت عباس نبی پاک کے چچا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، یا رسول اللہ یہ کیا والی میرا بھتیجا اس کا دروازہ کھولا ہے اور میرا دروازہ بند کر دیا۔ سرکار نے فرمایا چچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھولا رکھا ہے، جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیا، اور جس دروازہ کے اللہ نے کھلا رکھنے کو حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ سامعین گرامی باقیوں کے دروازے بند کروا کے مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھ کے رب نے کائنات کو بتایا کہ یہ گھر، اس گھر میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جب چاہیں جس حالت میں چاہیں انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی؟ سارے ایک جیسے ہیں؟ یہ حدیث بتا رہی ہے علی اور ہیں باقی کائنات اور ہیں، اور ہیں جن کے دروازے بند کر دیے گئے وہ اور ہیں، یہ طیب و طاہر پاک و پاک۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے بلند آواز۔ میں شیخ صدوق والی حدیث سنا رہا ہوں، میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کو طلب ہوگی، آپ تفصیل سے پڑھیے گا کتاب میں، کتاب کا بھی میں نے بتا دیا الخصال میں۔ مولا علی فرماتے ہیں میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک، ان میں پہلی فضیلت اول منقبت لی لم اشرک باللہ طرفت عین ولم عبد اللہ والعزی۔ فرمایا میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے چشم زدن کے لیے بھی، پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے، نہ لات اور عزی کی پوجا کی ہے۔ میں نے چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں کیا، لات اور عزی کی پوجا نہیں کی ہے۔ بتوں کی پجاری اور ہیں، کرم اللہ وجہہ، صرف مولا علی کی ذات۔ یہ جو لقب ہے نا مولا کا، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، یہ جملہ مولا امیر المومنین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔
مولا علی علیہ السلام کے علاوہ نہ کسی نام کے ساتھ یہ جملہ لکھا دیکھو گے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ مولا علی کی ذات کیوں ہے کرم اللہ وجہہ؟ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط، علی ہے جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ اے قدردانوں شرک سے بچنا، شرک ظلم عظیم ہے، اور اپنے عقیدہ توحید پر ناز کیا کرو۔ ہم نے عقیدہ توحید لیا ہی ان ہستیوں سے ہے جو آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے۔ کائنات میں کس عقیدے مسلک میں ایسا عقیدہ توحید ہے جیسا اہل تشیع کے پاس؟ توجہ ہو رہی ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام خدا کی قسم وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں، بت تراش بھی تو اسی معاشرے میں ہوتے ہیں، بت بنانے والے اور بت بیچنے والے وہ اسی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ یار جو درباروں پہ جاتے ہو، وہ جو وہاں مٹھائی جو تقسیم ہوتی وہ بھی وہیں دکانیں ہوتی ہیں، جو چادریں سبز پیلی چڑھاتے ہیں وہ بھی وہیں دکانیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں، بت بنانے والے بھی اسی معاشرے میں ہوتے ہیں، بت بیچنے والے بھی اسی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو سامعین گرامی ذرا لطف لینا جملے کا۔ سامعین گرامی، ماحول سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ او بھائیو، مولا علی علیہ السلام کی پرورش رسول اللہ نے فرمائی ہے، رسول اللہ نے تربیت فرمائی۔ اگر اجازت دیں تو نہج البلاغہ سے ایک اقتباس مولا کے خطبے کا نورانی سناتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اچھا میں بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے، یہ جو فضیلت ہے نا مولا امیر المومنین کی، فرمایا میری پہلی منقبت فضیلت جو کسی کی حصے میں نہیں آئی، میں نے پلک جھپکنے کی دیر بھی لات اور عزا کی پوجا نہیں کی، میں نے شرک نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میدان کربلا میں جب مجاہد آتے تھے نا تو رجزی اشعار پڑھتے تھے، رجز کہتے ہیں اس کو، تو اس میں اپنا حسب نسب بیان کرتے تھے، اپنی فضیلت کو بیان کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو روز عاشور لشکر یزید کے سامنے رجز پڑھا، اجازت ہو تو چند اشعار سناتا ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھو آقا کی ذات پہ صاحب۔ لشکر یزید کو خطاب کر کے مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشور فرمایا تھا، من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمہ تو زہرا امی و ابی قاسم القفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا و علی صلی الی القبلتین۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے رضی اشعار ہیں۔ من لو جدن کا جدی فی الورا، او یزیدیو بتاؤ کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے دنیا میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو؟ فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ تو زہرا امی، یزیدیو سنو میری ماں فاطمہ زہرا۔ صلوات تو پڑھو آقا زادی کی ذات۔ وابی قاسم القفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے۔ عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، جب قریش ان دو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یعبدون اللات والعزى معا، جس زمانے میں
سارے عرب لات اور عزا کی پوجا کر رہے تھے، عرب دو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ وعلی صلی علی القبلتین، میرا بابا علی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا تھا۔ فرمایا میں نے چشم زدن کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ علی مولا بت شکن ہے۔ وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہوئی، اب جوانوں کو یاد ہوگی، وہ اس کا ایک شعر بڑا یہی خوبصورت ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے ہیں۔ اچھا جملہ آگے تو سن لیجئے، جملہ آگے سن لیجئے۔ کیا اہل علم نے خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے ہیں۔ باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے ہیں، مولا حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے ہیں۔ بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے جب مکہ فتح ہوا کس نے توڑے؟ مولا علی علیہ السلام نے توڑے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے مولا علی نے دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے۔ ان کے بڑے بتوں میں ایک حبل تھا، یہ پیتل اور تانبے کا بت تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، میخوں سے گاڑا گیا تھا، انسانی شکل کا بت تھا۔ یہ وہی بت تھا جسے ابو سفیان جنگ احد میں اونٹ پر لاد کر ساتھ لے کے گیا تھا۔ عربوں کا کلچر یہی تھا کہ اپنے جو ان کے بت تھے ان کو باندھ لیتے تھے اونٹوں پہ اور سفر میں ساتھ رکھتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری مدد بھی کرے گا۔ جنگ بدر جو تھی، جنگ بدر سنا، اس میں جو کمانڈر ان چیف تھا نا کفار و مشرقین کا، وہ ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل اس عزا کو اونٹ پر لاد کر لے گیا تھا۔ لات منات عزا، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو جب عزا کو اونٹ پر باندھا ہوا اور لشکر اسلام اور لشکر کفر جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ مشرک نعرہ لگاتے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ اور دیکھو مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ توجہ کیجیے۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ کافر اور مشرک تو نعرہ لگا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار نے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سرکار نے فرمایا یا علی جاؤ اور مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ وہ جواب نہ پیغمبر نے پڑھایا، نہ سکھایا، نہ بتایا۔ مولا امیر المومنین جب لشکر کفر کے سامنے آئے کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ مولا امیر المومنین نے نعرہ بلند کی، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ کافرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا لفظ بدل کے کہہ دوں، جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتا ہے۔ یہ بدر کی جو جنگ تھی نا، بدر کی، یہ بدر کا جو مارکہ تھا، یہ پہلا مارکہ حق و باطل، کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی بدر کی۔ اور قدردانوں سنو، بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا، وہ کریم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا، اللہ نے علی کو مولا بنایا۔ رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا، زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میں مولا اسی کا ہوں، علی جس کا مولا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ تو حبل بچ گیا کعبہ کی چھت پر، پیتل اور تانبے کا بت تھا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، اب میں کیا کروں؟
لفظوں کا ذمہ دار شیعہ سنی تاریخ میں جملہ نو میں مجرم ہو. سرکار نے سن کے فرمایا یا علی کرنا کیا ہو، میرے شانوں پہ سوار ہو. یا علی آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. رسول اللہ نے مولا امیر المومنین کو اپنے شانوں پہ بلند کیا. خدا جانتا ہے محدث دہلوی نے لکھا یہ جملہ، کیا خوبصورت. میرا کوئی پریشانی ہے؟ اچھا آپ کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ. علی والوں کے لیے کیا پریشانی؟ جنت علی والوں کی. جب سرکار نے اٹھایا نا مولا امیر کو، فرمایا یا علی لطف لینا، یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ مولا امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا ہوں. ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال. امیر المومنین نے اس پیتل اور تانبے کے بت کو توڑنا شروع کیا. ضرب پڑتی تھی حیدر قرار کی. صاحب شجرہ طوبہ نے جملہ لکھا تھا پیتل اور تانبے کا بت جب حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی کرچی کرچی ہو جانا. مولا امیر المومنین بت کو توڑ رہے تھے. محدث دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کریم کے لب متحرک ہوئے. سرکار نے فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم. اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا. میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا. قدردانو شرازی صاحبان، وہ ہمارے ایک مولانا فضل عباس ہیں تو وہ کہتے ہیں ذات کامانوں میں پیاری ہوندی. مجھے جشن ذکر امیر المومنین کی خوشی الگ ہے، اور آپ سادات میرے بھائی ہیں، میرا خاندان ہے، ان آپ سے ملنے کی خوشی الگ ہے. ہاں جی شرازی صاحبان میں پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو سلام دے، محبت ہے آپ کو، اللہ کو آپ سلام دے. اچھا مرحوم مجلسی نے بہار میں یہ جملہ لکھا، خدا کی قسم نچوڑ ہے لطف لینا. لکھتے ہیں کہ جب مولا علی نے خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے تو حبل بچ گیا. ایک دراز قد صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے یہ شرف مجھے عطا کریں، یہ مجھے اجازت دیں، اس کو میں توڑتا ہوں. ہاں حبل کو میں کاٹتا ہوں، میں توڑتا ہوں، یہ اذن یہ شرف مجھے عطا کریں. نبی کریم کا جملہ سنیے. سرکار نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا. بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتا. بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ ہو، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی. سترہ ربیع الاول کو نبی کریم کی ولادت باسعادت، اور آقا کے جب ولادت کا وقت آیا تھا نا تو جناب فاطمہ بنت اسد مادر گرامی امیر المومنین علیہ السلام جناب آمنہ کی خدمت میں موجود تھی. جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو نور سے دنیا جگمگا اٹھی. اس قدر نور ساطع ہوا کہ دونوں بیویاں روایت کرتی ہیں کہ ہم نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات دیکھے، ایسا نور ساطع ہوا. جناب فاطمہ بنت اسد اٹھیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، سرتاج آپ کو مبارک ہو،
اللہ نے اس عزت و عظمت اور شان و شوکت والا بھتیجا آپ کو عطا کیا ہے کہ جن کے آنے سے کائنات جگمگا اٹھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تعجب نہ ہوا، جواب میں پلٹ کے فرمایا اسد کی بیٹی گھبرا نہیں، انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے۔ میں کل بہار کو دیکھ رہا تھا، 35 نمبر جلد جو ہے نا بہار الانوار کی، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس میں حالات ہیں، اس میں آقا کی ولادت کے حالات ہیں۔ کل راز یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ معصومین کی ولادت پہ یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہیں۔ بخدا قسم روایت موجود ہے، جب یہ جو 13 رجب کی شب آئی تھی نا، خداوند عالم نے آسمان کی روشنیاں دگنی کر دی تھی، چاند کا نور بڑھا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی ولادت پہ روشنی چراغاں کرنا یہ سنت خدا ہے، یہ الہی سنت ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ولد علی فی جوف الکعبہ، این جوف کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں رہی۔ تیسرے دن کے بعد اللہ نے پھر دیوار میں در بنایا، اور بی بی مولا علی کو لے کے جب نکل رہی تھیں، یہ جملے تھے بی بی کی زبان پہ، ایھا الناس ان اللہ فضلنی علی نساء العالمین، اللہ نے مجھے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کر دی۔ فرمایا جناب آسیہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، لیکن کہاں پر؟ فرعون کے گھر میں، اس مشرک پلید کے گھر میں۔ فرمایا یہ مجبوری تھی جناب آسیہ کی، ورنہ ایک مشرک کے گھر میں اللہ کی عبادت کا کیا مطلب؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تھا، ایک خشک درخت کھجور کا، قرآن، اس کے نیچے بی بی آئیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو ماں کو غذا کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خشک درخت کو تر و تازہ کیا، پھل لگایا، پکا کے تیار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اب مریم اس کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ فرمایا ان کے لیے کھجوریں میں وہ ہوں جنت سے 3 دن تک جس کے لیے کھانے آتے رہے۔ بی بی فرماتی میں جب نکلی نا تو مجھے نا غیب سے آواز آئی، فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، علی رکھنا۔ اور مومنین سرکار دو عالم استقبال کے لیے بڑھے۔ یہ واقعات آپ کے ہزاروں بار سنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے آقا کی ولادت کا جشن ہے تو پھر میں نے 2-4 باتیں تو کرنی ہیں۔ نبی کریم اس چچی کے استقبال کے لیے بڑھے۔ مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، دست رسالت پر جو ہی رسول اللہ نے مولا علی کو اٹھایا، مولا علی نے آنکھیں کھول کے چہرہ رسالت کی زیارت کی۔ پہلی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر ڈالی۔ یہ زیدی صاحب قبلہ کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں۔ اظہر حسن زیدی مرحوم، خدا ان کی روح کو شاد کرے، کیا اچھے خطیب تھے۔ وہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں یار شیعہ مولا علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں بڑھاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کے ہاتھوں پہ آ کے علی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھی۔ جی جو اردو محاورے کا جو لطف لیتے ہو، نبی کریم نے اپنی زبان مبارک مولا علی علیہ السلام کے منہ میں دی۔ مولا علی علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا۔ زیدی صاحب فرماتے تھے رسول اللہ نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی، رسول اللہ نے پہلے دن ہی علی کو، خدا کی قسم یہ لعاب تھوڑی تھا۔ جب مولا امیر المومنین سلونی کا دعویٰ کرتے تھے نا، جو چاہو علی سے پوچھو، دنیا تعجب کرتی تھی، کائنات کا اتنا بڑا عالم۔ مولا علی پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہو میرے دعوی سلونی پہ تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے جو چوس چوس کے علی پروان چڑھا۔ لعاب رسالت جب چوس چکے، اب سرکار نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ 3 دن کا بچہ دست رسالت پر عرض کیا رسول اللہ ما اقرا، کیا پڑھوں؟
تورات، زبور، انجیل یا قرآن؟ فرمایا علی قرآن سناؤ۔ آپ جانتے ہیں شیعو خوش نصیب ہو، تمہارے نام کی 2 صورتیں قرآن میں ہیں، ایک سورہ مومن، ایک سورہ مومنون، 2 صورتیں، مومن بھی قرآن میں ہے، مومنون بھی۔ یہ جو سورہ مومنون ہے اس کی تلاوت کی مولا علی نے دست رسالت پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ مولا علی نے پہلی آیت پڑھی، رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا قد افلحوا بک وانت امیرہم، یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو امیر المومنین جو دنیا میں آ گیا۔ یا علی مومنوں کی کامیابی آپ کی وجہ سے۔ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون مومن فلاح پا گئے؟ آج نہ ایک وعدہ کر لو میرے ساتھ، ساری صورت بھی نہ پڑھنا، ابتدا کی 10 آیات پڑھ لیں، پڑھنا ضرور، کیونکہ یہ 13 رجب کو مولا علی نے دست رسالت پر پڑھی ہیں۔ یہ صورت اس لیے مطالعہ ضروری ہے، اس میں اللہ پاک نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس کو پڑھنے سے 2 باتوں کا اندازہ ہوگا۔ ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں میں کون سی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے، یا خالق کی نگاہ میں مومن کون ہوتے ہیں۔ بندے کو کوشش تو کرنی چاہیے نا یار، کوشش تو کرنی چاہیے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرتے۔ ہن بھیڑا نہیں پونا، بولنا ہے میرے ساتھ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن فلاح پا گئے جو لغو سے، بیہودہ گوئی سے اجتناب کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، ہاں جو تمہاری بیویاں جو کنیزیں ہیں ان سے تعلقات تمہارے لیے خدا نے جائز قرار دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ، نکاح کے علاوہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنے والا وہ مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کے موبائل میں ہے قرآن پاک؟ میرا دل چاہ رہا ہے آج کی مجلس کا پیغام ہے، سورہ مدثر ذرا نکالیے، سورہ مدثر، ٹھیک ہے؟ اس کی آیت نمبر 39، 40، 41، 42، 3-4 آیات اور سن لو۔ القرآن مع علی، پہلے میں قرآن ناطق کا تذکرہ کرتا رہا، اب تھوڑا سا قرآن صامت کا بھی تذکرہ کرتا۔ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اچھا، اگر پڑھوں تو اگر اشتباہ ہو جائے تو پھر مجھے نہ بتا دیجئے گا۔ اب کھول لیجئے، یہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 39، 40، 41، 42 سے نا جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک گفتگو ہے، جنتیوں کی اور جہنمیوں کی گفتگو ہے۔ چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والے جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن میں ایک آیت یہ بھی، اب حیران ہو شیعو خوش نصیب و، خدا کی قسم سجدہ شکر ادا کرو، جب جہنم میں جائیں گے نا جہنمی، وہ قرآن میں آیت موجود ہے، کہتے ہیں آپس میں دیکھ دیکھ کے، یار دنیا میں جنہیں ہم کافر اور برا کہتے تھے وہ تو ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، اور میں کیا وضاحت کروں یار۔ قرآن میں لفظ اشرار، کہ جن کو ہم اشرار سمجھتے تھے وہ تو یہاں ہیں نہیں۔ اچھا، میں بات لمبی ہو جائے گی،
یہ پوری میری ایک تقریر ہے جس میں جنتیوں جہنمیوں کی گفتگو، ان کی جو آپس میں باتیں ہیں، اس پر میں نے ایک پوری مجلس تیار کی۔ یہ سورہ مدثر کی جو گفتگو ہے وہ سن لیں۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، اصحاب الیمین جنت میں پہنچ گئے، فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں پہنچ گئے۔ یہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کے ایک سوال کریں گے، یتساءلون ما سلککم فی سقر۔ ہاں جی، جہنمیوں سے جنتی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی۔ اب جہنمیوں کا جواب سن لو۔ کہتے ہیں 4 کام تھے ہمارے جن کی وجہ سے رب نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ 4 ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ پہلا، قالوا لم نک من المصلین، پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں۔ دوسرا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین اور بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگلا ہمارا گناہ یہ تھا كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں ہوتے تھے نا بیٹھے لوگ بےہودہ گوئی کر رہے ہیں، واہیات بک بک ہو رہی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ واہیاتی مطلب شامل ہو جاتے تھے۔ ان بک بک کرنے والوں کے ساتھ، یاوہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے۔ تیسرا گناہ یہ ہے كُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم اس قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ ہمیں کوئی نیکی کی بات کرتا تھا نا تو ہم کہتے تھے او ویکھی جائے گی، تو ویکھ لوں گے، قیامت بھی ویکھ لوں۔ میرے دوستو، رب نے جب قرآن میں واضح کر دیا کہ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جہنم لے جائیں گے، تو مولا علی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کھول کے بیٹھے ہیں نا، اس کے 2 آیات چھوڑ کے، ایک یہ 2 آیات چھوڑ کے آگے ایک آیت ہے، سنو 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 سنو۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو ایک مومن کہتا ہے جی شفاعت ہمارے لیے موجود ہے، تو میں نے کہا یہ قرآن کھولے بیٹھے ہمارے عزیز، ایک یہ 2 آیتیں چھوڑ کے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا جو نمازی نہیں ہے اس کو شفاعت بھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ شفاعت گناہگار کے لیے ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بے نماز کے لیے شفاعت بھی نہیں۔ جو جعفری بیٹھے ہو، آپ تو اولاد بھی جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں۔ آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی، بستر شہادت پر زہر مل چکا آقا کو، فرمایا آخری بات آپ امام کی سیرت پر کوئی کتاب اٹھا لیں۔ فرمایا میرے عزیز و اقارب کو جمع کرو، سب کو جمع کیا، فرمایا میری آخری وصیت یاد رکھنا، لا تنالو شفاعتنا من استخف بصلاۃ، نماز کو حقیر جاننے والے کو ہماری شفاعت نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نمازی بنائے۔ میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ شہید محسن نقوی کے 4 مصرے ہیں، وہ سن لیں، میں طالب دعا۔ شہید محسن نقوی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے۔ آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔ ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے، بس اتنی بات اپنے دل کے سمجھانے کو کافی ہے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا۔